والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا آغاز ہو چکا تھا اور تقریباً اس کی 8 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ اجمالاً بیان کیا تھا۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق 7 تھے، اور ایک ان کا کتا تھا 8واں، اور یہ اس زمانے کے ایک ظالم جابر بادشاہ دقیانوس کے خوف سے ڈر کر غار میں آئے تھے، اور پورا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ آج ان آیات کو ہم ذکر کریں گے جس میں اس واقعے کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ یعنی ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہتے ہیں والے کو، یہ صاحب کی جمع اصحاب، کہ وہ جو غار والے تھے اور جنگل کے کنارے پر چونکہ غار تھی تو ان کو جنگل کے کنارے والے قرار دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی تھے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ تقریباً کئی 100 سال تک یہ اس غار میں سوتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور کسی کو بغیر کھائے پیے کئی 100 سال تک کسی مقام پر رکھنا، پھر اتنی طویل نیند کا طاری کرنا، پھر اتنی طویل نیند کے دوران ہر قسم کے شور وغیرہ سے ان کو محفوظ رکھنا کہ نیند خراب نہ ہو، پھر اس کے علاوہ ان کے لباس کو محفوظ رکھنا، انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچانا، اور اس طرح کئی 100 سال بعد ان کو اس حالت میں اٹھانا کہ ان کی جوانی بھی سلامت ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ وہی ذات کر سکتی ہے کہ جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ہی ذات ہے اور ہمارے رب کریم کی ذات پاک ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا قدم قدم پر اظہار ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ دقیانوس بادشاہ جو بت پرست بادشاہ تھا، اس نے ان کو دربار میں بلایا، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، اور پھر جب بادشاہ کا ارادہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں مار دے گا، تو یہ اس سے بچنے کے لیے یہ نوجوان اس غار میں آ گئے تھے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان پیدا کر دے، یعنی ہمیں اس سے محفوظ فرما، اور ہمیں ہمارے مقصد میں کہ ہم کلمہ حق بلند کرنا چاہتے ہیں، تیری توحید کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بت پرستی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے ان کے کانوں پر مارا غار میں کئی برس تک۔ کانوں پر مارنے کا مطلب کہ جیسے ایک بچے کو سلاتے ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھپکا جاتا ہے اس کے کان پر، تو اس کو پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو یعنی محاورتاً بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر اس انداز سے تھپکا کہ وہ کئی 100 سال تک سوتے رہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے ان کو سلا دیا گیا جیسے ایک بچے کو تھپک دیں، گہری نیند سو جائے تو پھر آس پاس کا شور اس کو نہیں جگاتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اس غار میں سلایا، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے ایسا انداز سے ان کو تھپکا گیا کہ یہ کئی 100 برس تک سوتے ہی رہے، کوئی شور ان کو جگا نہ سکا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگا دیا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون ان کے اس غار میں ٹھہرنے کی ٹھیک ٹھیک مدت بتاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ نوجوان جاگے کئی 100 برس کے بعد، تو پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنے عرصے سوتے رہیں۔ اب جب انسان
جاگتا ہے، یہ لوگ طلوع آفتاب کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور غروب جب یہ جاگے تو اس ٹائم غروب آفتاب تھا۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ جب آدمی اپنی ظاہری حالت دیکھتا ہے کہ کپڑے سلامت ہیں، 900 برس تک جو بھوک کا عالم ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، معمولی سی جو عام بھوک ہے وہ لگ رہی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہی قیاس کریں گے اچھا پھر صبح ہم داخل ہوئے تھے، اب شام کا سا ٹائم ہے تو یہی گمان ہوگا، ایک دن ہوگا۔ تو اس طرح آپس میں ان دونوں دو گروہ بن گئے اور ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنے دیر یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ نوجوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اذ قوموا، جس وقت کہ وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کی عبادت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ایسا ہم نے کیا تو ضرور ہم حد سے گزری ہوئی بات کہنے والے ہوں گے، یعنی ضرور ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کی، بہت یعنی زیادتی والی ہم بات کریں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری جو قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی اور خدا بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یعنی وہ دقیانوس بادشاہ کو اب دلائل دے رہے تھے کہ اگر یہ اس بات میں حق پر ہیں کہ یہ کئی خدا ہو سکتے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اس بات پر کوئی واضح طور پہ روشن دلیل کیوں نہیں لے کر آتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، یہ ہمارا اکابرین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب کبھی موقع ملا کہ کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے یا باطل کے سامنے ٹھہر کر کلمہ حق بیان کرنا ہے تو انہوں نے کیا۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر دور میں کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، سخت ترین ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ عام آدمی جب ان کے ظلم پر نگاہ ڈالتا ہے تو لرز کر رہ جاتا ہے اور اپنے اندر ایسی ہمت نہیں پاتا کہ جس ہمت کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے کلمہ حق بیان کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر دور میں پھر ایسے بعض جرأت مند انسان پیدا کر دیتا ہے جو اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اخروی درجات کی بلندی کی خاطر وہ کلمہ حق بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرماتا ہے، انہیں قوت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ بعض وقت خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کیسے کہہ دی۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، لہٰذا ان کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ دقیانوس بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، بت پرستی وہ عام کر رہا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اب ایسے ظالم جابر بادشاہ کے دربار میں جانا جبکہ چاروں طرف اس کے ساتھی بیٹھے ہوں اور پھر کلمہ حق بیان کرنا، لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عطا کردہ قدرت کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان نوجوانوں نے کلمہ حق بلند کیا اور بادشاہ کے سامنے یہ تمام باتیں بیان کی کہ ہماری قوم نے جو بت پرستی اختیار کی ہے اس پر ان کے پاس کوئی دلیل واضح طور پہ موجود نہیں کہ یہ بت پرستی حق ہے اور ہماری قوم غلط ہے، اور ہمارا رب تو ایک ہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی وہ کفالت کر رہا ہے، ان کا نظام چلا رہا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اتنی بڑی بات کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ تو گویا کہ یہ لوگ بھی چونکہ جھوٹ باندھتے تھے، بادشاہ بھی جھوٹ باندھتا تھا، تو سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ تم سب سے بڑے ظالم ہو، یہ بہت بڑی جرأت اور بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان لوگوں سے جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ۔
اب یہ آپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے علیحدہ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یہاں سے نکلے اور آپس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہماری جان کے در پہ ہو جائیں گے، تو ہمیں حکمت اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں چھپ جانا چاہیے کسی غار میں جا کے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم آئیں گے اور تبلیغ دین کریں گے۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورج کو دیکھیں گے کہ اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم، تو ان کے ذات الیمینی، تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال، تو ان سے بائیں طرف ہو کر کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ تو یہ گویا کہ وہ نوجوان وہاں سے آئے، اس کے بعد غار میں سو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اس طرح رکھا کہ ان پہ روشنی وغیرہ نہیں پڑی، حالانکہ اوپن ایریا میں تھے، کیونکہ اگر روشنی پڑتی تو اتنی آنکھ کھل جاتی۔ تو سورج کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سورج جب غار کے اوپر آتا تھا، طلوع ہوتا تھا، تو اس انداز سے طلوع ہونے کے بعد نکلتا تھا کہ غار پہ بالکل روشنی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح جب غروب ہونے لگتا تھا تب بھی ایسی پوزیشن میں ہوتا تھا کہ غار میں روشنی پھیل جائے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اس انداز سے نکل جاتا تھا کہ وہ روشنی غار کے اندر آ ہی نہیں پاتی تھی اور وہ اندھیرے میں سوتے رہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رقود، اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق جب یہ جا کر لیٹ گئے تو ان کی آنکھیں کھلی رہیں اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی، گویا کہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھول کر سوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتا گمان کرو گے، وَهُمْ رقود، حالانکہ وہ تو سو رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال، اور ہم ان کی دائنی اور بائنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ دائیں اور بائیں کروٹ ہم ان کو دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دائیں اور بائیں کروٹ لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر 10ویں محرم کو سال میں ایک دفعہ یہ ایک کروٹ لیتے تھے، پھر ایک سال تک اسی کروٹ پہ سوتے رہتے تھے، پھر دوسری کروٹ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ غار کی جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے وہ کلائیاں پھیلا کے اس طرح اور پھر اپنا منہ اس کلائی کے اوپر رکھ کر سو جاتا ہے، اسی طرح ان کا کتا بھی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ اس کے باوجود کوئی اس کو نہ دیکھ سکا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دقیانوس بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا جستجو کے لیے، کہ اس کو اطلاع ملی کہ غار میں داخل ہو گئے، تو کہا تھا کہ بھئی غار کی دیوار کو بالکل دروازے کو بند کر دیا جائے دیوار سے۔ تو وہ بھی جب آیا تو اس کے دل پہ بھی ہیبت طاری ہوئی، اور اس نے بہرحال دیوار تو بنائی لیکن اندر داخل نہ ہو سکا۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ ہیں یہ سورہ کہف کی تقریباً 18ویں آیت کے اندر، سورہ کہف کی 18ویں آیت میں یہ جملہ ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں غار کی چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ جو اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا بطریق تعویذ، لکھ کر اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اور تعویذ بنا کے ہاتھ پہ باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کتے کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا، یعنی کتا کاٹے گا نہیں، اس پہ حملہ نہیں کرے گا اس آیت کریمہ کی برکت سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو رکھ لیں اپنے پاس تاکہ حفاظت رہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے، ان پر مطلع ہو جائے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگ جائے گا؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے ہیبت میں بھر جائے گا، یعنی تیرے دل کو ہیبت سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غار کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ بنایا کہ ان کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ کوئی جانور قریب آتا دل پہ رعب طاری ہونے لگتا تھا، قافلے وہاں سے گزرتے تو دل پہ رعب طاری ہوتا تھا، اور کوئی بھی اس غار کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ،
اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کریں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا کہ تم کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم یہاں پر ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن کا بھی اس سے بھی کم حصہ۔ اب 900 سال تقریباً سوتے رہے، اس کے باوجود وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن سے کم حصہ، کیونکہ یہ طلوع آفتاب کے وقت سوئے تھے اور غروب آفتاب کے وقت ان کی آنکھ کھلی تھی، تو ان کو ایسا محسوس ہوا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور دوسرے جو تھے گروپ، ایک گروپ نے تو یہ کہا کہ میں ایک دن ٹھہرے ہیں اس سے کم، تو دوسرا گروپ بولا کہ قالوا، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم یہاں پر ٹھہرے ہو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی لے کر اس شہر میں بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، یعنی وہاں پہنچے اور احتیاط کے ساتھ سارا معاملہ کرے کہ وہ بس روٹی لے اور فوراً آ جائے۔ تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دقیانوس کا زمانہ گزرا، کئی 100 برس گزرنے کے بعد، 900 برس، بعضوں نے کہا کہ 300 برس، کافی ایک مدت دراز بہرحال تھی۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی چلو بھوک لگ رہی ہے، کچھ روٹی وغیرہ منگانی چاہیے۔ ابھی وہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ لے کر وہ بازار میں گئے، اور اس وقت جو تھا بید روس ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ تھا، اور یہ مسلمان تھا اور متقی تھا، پرہیزگار تھا، بت پرستی کی اس نے مذمت کر دی تھی اور تمام معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ نوجوان وہاں پر گیا تو اس نے وہی سکہ جب دیا تو وہ ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کو خزانہ مل گیا۔ تو اس پھر شہر کی اس نے بتایا سارا واقعہ کہ بھئی یہ تو دقیانوس بادشاہ کا زمانہ ہے اور ہم اسی کے سکے استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ وہ دقیانوس بادشاہ تو بہت عرصے پہلے مر گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جا کر اپنے زمانے کے جو اس زمانے کا حاکم تھا اس کو جا کے اطلاع دی، اور حاکم نے بھی یہی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پرانا بادشاہ جو غالباً 300 برس، بعضوں نے 600 برس، 900 برس جتنا بھی تھا، وہ تو کئی 100 برس پہلے فوت ہو گیا ہے، تو اس کے زمانے کا سکہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کا زمانہ ہے؟ اب نوجوان نے کہا کہ چلو ایسا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے میں نے کل آپ کو بیان کیا تھا کہ میرے کو ساتھی وہاں پر ہیں، تو پھر یہ لے کر گیا اور سارا معاملہ ہوا، سب لوگوں پر منکشف ہو گیا کہ یہ وہاں پر واقعی موجود ہیں، اور اتنے 100 برس تک اللہ نے ان کو سلایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، مزید آیات آگے بیان کی جائیں گی، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔